ہمارے یہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے، جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں، ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی شدید ضرورت ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے لوگ کرتی ہیں، اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، احکام جو دیے جاتے ہیں نا، جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ حکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے، گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا، یہ اپنی مرضی سے ہے نا، اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی، لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا، میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی، کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے، چرس کی دکان، ہیروئن کی دکان کھل جائے، سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے، سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ دو چار بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں، اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی دو بھی تو بن سکتے ہیں نا. ان دو کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے، عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں، ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا، عورت بھی آزاد ہوتی ہے، کوئی اسٹریس نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ جی یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے، وہ اکیلے سفر کر رہی تھی، ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھی باپ ہوتا ہے، تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے، اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے. وہ جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو، تو اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو، آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے، وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا. آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے. اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اب چھیڑ خانی والے دور گیا. اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں، وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں. بات چیت شروع کر دی، گپ شپ لگانا شروع کر دی، نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے. خواتین بے وقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے، کیا ہو گیا ٹھیک ہے، ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے. جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے، پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا، مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی، بہت محبت، ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی، وہ رپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تنگ آ کے رپلائی کر دیا، وہ کوئی بڑے آفیسر تھے تو رپلائی کر دیا، تو پھر آپس میں SMS بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے، اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا ہے، وہ تو حرام کاری ہے، زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیے اس نے، اور وہ مرد بھی میرڈ تھا. اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی. اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے تو. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دی ہے، اس کے بچے بھی چھوڑ دیے، اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی، تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا، فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی، لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن جی بنتے ہیں.
سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں، لیکن جتنے چرسی بنے، جتنے ہیروئنچی بنے، یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں، تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو خوب سمجھ لو، جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے، ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے؟ عورت میں۔ اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ، بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہے یہ تو، اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے، اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ۔ تو عورتیں بیوقوف بنتی ہیں، اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں، ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہے نا، تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ ابھی تو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو، یہ زیادہ ہینڈسم ہے، ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا، اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں، 45-50 سال کے بعد ڈاؤن، جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا، پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا، پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے، کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے۔ ہم نے زندگیاں، میرے بھائی، ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا، تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے، حالات دیکھ رہے ہیں بھائی، معاملات دیکھ رہے ہیں، تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے۔ یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو۔ مرد آدمی پہلے، نر پہلے ہے، وہ آدمی بعد میں ہے، عورت مادہ پہلے، عورت بعد میں۔ اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے، میری بیگم پردے دار ہے۔ اللہ، اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا، کیونکہ جب یہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی، اس میں پردہ، نماز، روزہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ دیکھو، جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی